بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں لا ریب بعیب کتاب میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ، کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور جب بھی اس کی کوئی رحمت ہو، فلیفرحوا، تو تم خوشیاں مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم اکٹھا کرتے ہو۔ اب سامعین مکرم، اس کائنات کا احاطہ کیا جائے، رب کریم کے بے شمار فضل ہیں، لیکن سب سے جو بڑا فضل ہے وہ محبوب کریم کی ذات ہے۔ اب ذرا آگے چلے تو فرمایا وبرحمتہ، اور جب کوئی رحمت ملے تو سب سے بڑی رحمت، یوں تو رب کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک فرد کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یوں بھی نہیں ارشاد فرمایا آپ کو 10 افراد کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ یوں بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک گھر کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یوں بھی نہیں ارشاد فرمایا آپ کو ایک علاقے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یوں بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک شہر کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا فضل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، سب سے بڑی رحمت وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اور اگر نعمتوں کے اندر دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعمت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ رب فرماتا ہے فضل ملے تو خوشی مناؤ، رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور اگر نعمت ملے تو چرچا کیا کرو۔ اب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو سرکار سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ باقی تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بڑے کرم ہیں، بڑے فضل ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اور جن کی بدولت ہمیں نعمتیں ملی وہ محبوب کریم کی ذات ہے۔ رب فرماتے ہیں جب تمہیں نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اور رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لے تو ہم بڑے اتراتے ہیں، اور بھئی میں نے 5 نمازیں پڑھی، تم نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیں، اور میں نے اتنا قرآن پڑھا، تم نے کتنا قرآن پڑھ لی؟ تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ کیا سمجھ لیا، ہم اتراتے ہیں، اور بھئی میں نے یہ کام کر لیا، تم نے کتنا کیا؟ جو حج کر رہا ہے وہی حج پہ اتراتا ہے کہ میں نے حج کر لیا، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، تمہیں کون سی سعادت ملی ہے؟ تو یہ جو اتراتے ہیں کل بروز قیامت رب فرمائے گا لے آؤ ترازو، ان کے سارے اعمال لے آؤ بیچ میں، انہوں نے جتنے حج کیے ہیں، جتنے عمرے کیے ہیں، جتنی زکاتیں دی ہیں، جتنے صدقات دیے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری ایک پلڑے کے اندر رکھ دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم نے وہ ساری کی ساری اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی نیکیاں مالک و مولا ہم نے ساری ایک پلڑے میں رکھ دی۔ تو رب کریم فرمائے گا دوسرے پلڑے میں میری ساری نہیں بلکہ ایک نعمت کو رکھ دو، ایک نعمت کو رکھ دو۔ تو جب ایک نعمت کو رکھا جائے گا تو وہ پلڑا نعمت والا بھاری ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری اس کے نمازیں، وہ زکاتیں، وہ حج، وہ روزے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ایک طرف پڑی کی پڑی رہ جائیں گی، لیکن وہ نعمت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ درجہ لے جائے گا۔ تو سامعین مکرم وہ نعمت کون سی ہوگی؟ وہ نعمت ہوگی کہ سانس کو لینا، اور سانس کو لینا اور سانس کو کھینچنا، یہ 2 نعمتیں۔ تو 2 نعمتوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک نعمت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے لیے ہم پیدا ہونے سے لے کے موت کے آخری لمحے تک ہم سر سجدے میں رکھ کے یہ پیشانیاں رگڑتے رہیں تو ہم اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے، اور رب کریم کا تو احسان اور فضل اور کرم، اور وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے کوئی نعمت دے کے یوں تو نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے بڑا احسان کیا تجھے،
میں نے تجھے کان دیے، بڑا احسان کیا تجھ پہ، میں نے تجھے زبان دی، میں نے بڑا احسان کیا تجھ پہ، میں نے تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، بڑا احسان کیا تجھ پہ، چلنے کے لیے پاؤں دیے، میں نے تجھ پہ بڑا احسان کیا، میں نے تجھے جسم سلامت دیا، میں نے تجھ پہ بڑا احسان کیا۔ رب کریم نے کسی ایک جگہ پہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، لیکن جب محبوب کریم کی ذات کی باری آئی تو رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہے مومنو میں نے تم پہ احسان فرما دیا جب تم پہ اپنا رسول بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی مبارک ذات ہے کہ رب انہیں بھیج کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ یا اللہ اور بھی بڑے احسانات کیے، مالک جسم و جسمانیت عطا کی، مالک اور بھی بڑے احسانات کیے، ہمیں یہ گاڑی ملی، ہمیں بنگلہ ملا، ہمیں عیش و آرام کی زندگی بھی ملی، مالک بڑی سہولتیں ہمیں میسر آئی، مالک تیرے بڑے احسانات ہیں، مالک ان احسانات کا تو نے ذکر نہیں کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے پاس اگر میں نے تمہیں ایک بنگلہ دیا ہے تو میرے خزانوں میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس اور بھی بنگلے ہیں، میں تمہیں اور بھی عطا کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اولاد دی ہے تو میں تمہیں اور عطا کر سکتا ہوں، اگر میں نے تمہیں مال دیا ہے تو میں تمہیں اور عطا کر سکتا ہوں، میں نے تمہیں گاڑی دی ہے تو میں تمہیں اور عطا کر سکتا ہوں۔ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن یاد رکھو کہ محمد صرف ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور پھر جو محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہو وہ پھر دلیلیں نہیں مانگے گا، وہ رب کا فضل سمجھ کے عید منائے گا، وہ رب کی رحمت سمجھ کے عید منائے گا، وہ رب کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کے عید منائے گا، اللہ کا احسان سمجھ کے عید منائے گا۔ وہ یوں ہی میلاد مناتا رہے گا اور پھر ہم یوں ہی چرچے کرتے رہیں گے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے۔ اور سامعین مکرم، میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے اس بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں پہلی بیٹی ہوگی وہ گھر ہی رحمتوں والا ہوگا۔ اور ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، لیکن محبوب کریم کی جب تشریف آوری ہوئی تو محبوب کریم نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کو بازاروں میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا اس دنیا میں آ گئے تو آپ نے باپ کے لیے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا باپ اس پہ راضی ہوگا رب بھی اس کا اسی پہ راضی ہوگا۔ ہر اس چھوٹے کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ اور ہر اس بڑے کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کو گالی گلوچ دی جاتی تھی، بے ادبی کے ساتھ بلایا جاتا تھا، احترام نہ کیا جاتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا بڑوں کا احترام کیا کرو۔ ہر اس بڑے کو میلاد منانا چاہیے اور ہر اس مرد کو میلاد منانا چاہیے کہ جو در در جھکتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، یہ در در کے بتوں کے آگے جا کے جھکتا تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب کریم جب آئے تو آپ نے آ کے وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کا پتہ بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الگرد ہر اس شخص کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کو محمد مصطفیٰ مل گئے، جس کو دین مل گیا، جس کو قرآن مل گیا، جس کو رحمان مل گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان نہ ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہی ملا ہے۔ اور اشیاء امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔